میں ہوں یسرا نور اور آپ دیکھ رہے ہیں سکون راز، وہ جگہ جہاں سجدے الفاظ سے نہیں دل سے کیے جاتے ہیں، وہ جگہ جہاں دل کی تھکن ختم ہوتی ہے اور رب سے رشتہ جڑتا ہے سجدوں کے ذریعے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر کام رک گیا ہے؟ تو کیا یہ اللہ کا اشارہ ہو سکتا ہے؟ اور ان اشارے سے کیا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ جب ہر کام میں رکاوٹ محسوس ہو اور ہر طرف مایوسی چھا جائے تو یہ باتیں یاد رکھنا کہ رکاوٹ کا مطلب یہ نہیں کہ راستہ ختم ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں غلط موڑ سے بچا رہا ہوتا ہے۔ مایوسی اس وقت آتی ہے جب انسان صرف نظر سے دیکھتا ہے، یقین سے نہیں۔ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے دروازے تک لا رہا ہے۔ دل ٹوٹا ہو یا راستہ رک گیا ہو، دونوں حالات میں دعا کا وقت ہوتا ہے، گلہ کا نہیں۔ تقدیر کا راز صرف اس وقت کھلتا ہے جب بندہ صبر کے دامن نہیں چھوڑتا۔ ہر رکاوٹ ایک پیغام ہوتی ہے، وقت تمہارا نہیں ہے مگر رب تمہارا ہے۔ یاد رکھو، جب سب کچھ رک جائے تبھی سب کچھ اللہ کے حوالے ہوتا ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے جب معجزے ہوتے ہیں۔ ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اس خوبصورت دعا کے ساتھ ترجمہ۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو نیکی کریں تو خوش ہوں، خطا ہو جائے تو معافی مانگیں، آزمائش آئے تو صبر کریں، اور نعمت ملے تو شکر گزار ہوں، اور محرومی میں راضی رہیں۔ آج کی ویڈیو ان دلوں کے لیے ہے جو مسلسل رکاوٹوں سے تھک چکے ہیں، جن کے راستے بند ہو چکے ہیں، اور جنہیں لگتا ہے کہ شاید اللہ نے ان کی فریاد سننا چھوڑ دی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے، جب سب بند ہو جائے تبھی اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ چلیے آج دل کی اس تھکن کا علاج کرتے ہیں جس کا نام مایوسی ہے۔ جب سب کچھ بند ہو جائے، کبھی زندگی ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، نہ کوئی راستہ صاف دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی امید باقی رہتی ہے۔ ہر کام میں رکاوٹ، ہر دعا میں دیر، ہر خواب ادھورا۔ ایسے وقت میں دل ایک ہی سوال کرتا ہے کہ یا اللہ، آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ مگر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ تمہیں ایک نئی راہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ رکاوٹ کبھی سزا نہیں ہوتی، بلکہ وہ رب کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے۔ اللہ جب تمہیں کسی گناہ سے، کسی غلط فیصلے سے یا کسی ناپاک ارادے سے بچانا چاہتا ہے تو وہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ سب ختم ہو گیا، مگر حقیقت میں تم بچا لیے گئے ہوتے ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو برا سمجھو، حالانکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہو۔ اللہ کی قربت کا وقت جب تمہارے پاس کچھ نہ بچے، تب تم صرف اللہ کے قریب ہوتے ہو۔ جب کوئی سننے والا نہ ہو تو رب سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے سجدے میں گرنے کا، تہجد میں رونے کا، اور اس اللہ سے باتیں کرنے کا جس نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ مایوسی کب گناہ بن جاتی ہے؟ مایوسی تو گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے رب کی رحمت پر شک کرنے کے برابر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے صرف وہی مایوس ہوتا ہے جو کافر ہو۔ تو جب تمہارے دل میں مایوسی آئے تو خود سے کہو کہ میرا رب زندہ ہے، میرا رب سن رہا ہے، اور دیر صرف میرے حق میں ہی ہو رہی ہے، کیونکہ جو بہتر ہے اللہ وہی میرے لیے کرے گا۔ اپنے دل کو یہ سمجھاؤ کہ جب تمہیں لگے کہ سب کچھ رک گیا ہے، اب اللہ کی حرکت رحمت میں آ گئی ہے۔ جب تم رو رو کر تھک جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ رب تمہارے آنسو گن رہا ہے۔ جب تم دعا کرتے جاؤ اور کچھ نہ بدلے میں ملے تو یاد رکھو دعا پہلے تمہیں بدلتی ہے، پھر حالات کو۔ پیارے سننے والے دوستوں، یہ دنیا آزمائش ہے، کبھی تم گر جاؤ گے، کبھی دنیا تمہیں گرائے گی، مگر رب تمہیں ہر بار سنبھالنے کے لیے موجود ہے۔ تو رکو مت، ہارو مت، اور اللہ سے امید کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ ہر رکاوٹ کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے، اور ہر راز کے پیچھے رب کی محبت۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو سکون راز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ دل کو سکون، روح کو روشنی، اور زندگی کو نئی امید ملتی رہے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔